أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے یہاں سے نئی سورت سورہ حمیم سجدہ کی ابتدا ہو رہی ہے. اس سورت کا جو نام رکھا گیا ہے، ایک تو سورت کی ابتدا حمیم کے لفظ سے ہو رہی ہے، دوسرے اس سورت میں سجدے کی آیت بھی آگے آ رہی ہے، اسی مناسبت سے حمیم سجدہ اس کا نام رکھا گیا ہے. اور یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور ابتدائی دور میں مکے والوں کی طرف سے بڑی مخالفت کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو واقعات اس ضمن میں سیرت اور تفسیر کی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور آخرت کے سلسلے میں اور مکے والے جس بت پرستی میں مبتلا تھے اس کے خلاف بڑی طاقت اور بڑے زور سے دعوت کا کام انجام دے رہے تھے اور ان کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس صورت میں تقریباً 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. سیرت میں عام طور پر وہ قصہ بھی مشہور ہے جس سے اس صورت کے نزول کے زمانے کو سمجھنے کی بھی مدد ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے تو مشرکین بڑے پریشان تھے کہ ایک ایک کر کے مکے کے نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں اور دین میں داخل ہو رہے ہیں. ان کو پریشانی ہو رہی تھی کہ کیسے روکا جائے. تو آپس میں انہوں نے مشورہ کر کے ایک ان میں سے ذی علم جو کہلاتا تھا، بڑا شاعر بھی تھا اور عربوں کے اس زمانے کی جو علوم تھے اس سے واقف بھی تھا، عتبہ بن ربیعہ جس کا نام تھا، اس کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح سے اللہ کے رسول کو منائیں، پھسلائیں اور اس کام سے روکنے کے لیے کچھ تدبیریں کریں. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ پیشکشی کی. اس نے کہا کہ یہ جو دعوت لے کر آپ کھڑے ہوئے ہیں، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ مکے کے سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ ہمارے سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے. اگر ابھی جو کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مکے کی خوبصورت عورت سے شادی کریں تو اس کا بھی ہم انتظام کریں گے. اگر آپ پر کوئی اثر ہوا ہے، جنات وغیرہ نے آپ پر اثر کیا تو اس کے علاج کے لیے بھی ہم تیار ہیں. بہرحال جو آپ کا مطالبہ ہے ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بس یہ کام کریں کہ اس دعوت سے آپ باز آ جائیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے مکے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، خاندان منتشر ہو رہا ہے اور اپنے پرکھوں کو آپ بیوقوف قرار دے رہے ہیں.
وہ جس دین پر قائم ہے اس دین کو آپ فضول قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات تفصیل سے سنی۔ جب بات پوری ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اگر آپ کی بات پوری ہو چکی ہے تو میں اپنی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس سورت کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے آپ آیتیں تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اس کی کیفیت بدل رہی تھی۔ جب آگے جو آیتیں ہیں عذاب کا تذکرہ ہے، وہ آیتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنی شروع کر دی تو عتبہ کی طبیعت بدل گئی، رنگ بدل گیا۔ فوراً آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بس 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 اب سننے کی طاقت نہیں۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ جس چہرے کو لے کر وہ گیا تھا وہ چہرہ نہیں تھا واپسی۔ دور سے دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ یہ متاثر ہو چکا ہے۔ پھر آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے، اگر دشمن اس کو ماریں گے تو پھر آپ اس کے قتل سے بری ہو جائیں گے، اگر یہ دشمنوں پر غالب ہوگا تو آپ کا نام ہی بڑا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ قصہ یہ بتلاتا ہے کہ آیت ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، تو کیا چیزیں تھی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں نہایت شفیق بھی۔ حامیم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قطع کے معنی کاٹنے کے، یہ الفاظ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ حا الگ میم الگ، یاسین یا الگ سین الگ، طٰہٰ ہے طٰ الگ ہا، تو اس طرح سے کاٹ کاٹ کر اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے، صحابہ سے بھی کوئی اس کی صحیح سند سے تفصیلات یا اس کا کوئی مطلب نہیں ملتا ہے، اس لیے عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایسی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے بعد میں آنے والے الفاظ کو اور بعد میں آنے والا جو پیغام ہے اس کو تاکید سے بیان کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بیان کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب معنی مطلب سمجھے بغیر پڑھیں گے تب بھی ثواب ضرور ملے گا۔ پھر کہا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب اس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑے مہربان ہیں، انتہائی شفیق ہے۔ دو باتیں اس میں بتائی، ایک تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تیار نہیں کیا، اس لیے اس کتاب کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے دو صفتیں لائی، رحمان اور رحیم، دونوں کے معنی ہے رحمت اور مہربانی کی۔ تو یہ کتاب اس پروردگار کی طرف سے ہے جو بڑے مہربان ہے، اور اس کی مہربانی اور رحمت کی نشانی ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں، آپ جہنم میں چلے جائیں، یہ پسند نہیں ہے، اس لیے اپنی مہربانی اور رحمت کی بنیاد پر اس کتاب کو اس نے نازل کیا۔ کتاب بھی کیسی ہے؟ کتاب فصلت آیات، ایسی کتاب جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ قرآن، یہ قرآن ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، عربی زبان میں، تو گویا ایک تو آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی جس کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں، دوسرے عربی زبان میں ہے جو آپ کی اپنی زبان ہے، اس لیے اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کون اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ لقوم یعلمون، جو جانتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ واضح آیتیں ہونے کے باوجود، عربی زبان میں ہونے کے باوجود لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ بشیرا و نذیرا، یہ کتاب خوشخبریاں بھی سناتی ہے، جو نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں، رسول کی بات ماننے والے ہیں، ان کو خوشخبری سناتی ہے یہ کتاب کہ ان کے لیے جنت ہے، آخرت میں اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ نذیر، اور خبردار بھی کرتی ہے کہ جو لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو کل اللہ کے یہاں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی، بڑی تکلیف اور پریشانی میں رہنا پڑے گا، اس سے ڈراتی ہے یہ کتاب۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اس سے منہ موڑے ہوئے
یعنی قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اس کو سنتے نہیں کا مطلب سننا چاہتے نہیں ہیں، اس پر عمل کرتے نہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ کنہ کہتے ہیں ڈبیے کو جس کے اندر چیز رکھی جاتی ہے، یا تیر جس کے اندر رکھی جاتی ہے، تو کہا کہ گویا کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے آپ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، یعنی ہمارے کان بھاری ہو گئے، سننے میں نہیں آتا ہے، آپ جو باتیں بتاتے وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے جو ہمیں آپ تک پہنچنے نہیں دیتا، آپ کی باتیں ہمیں سننے نہیں دیتا، اس لیے فعمل اننا عاملون، ڈٹائی سے کہا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم آپ کی بات مانتے نہیں ہیں۔ یعنی اتنی پیاری کتاب جو اللہ کی طرف سے تھی، عربی زبان میں تھی، آسان تھی، اللہ کی رحمت کی نشانی تھی، غور کرنے پر سمجھ میں آنے والی تھی، انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس کا انکار کیا اور کہا کہ ہمیں سننے میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، گویا کہ پردہ پڑا ہوا ہے دل پردے میں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے ہمارے مقابلے میں مت تم اپنا کام کرتے رہیے، ہم اپنا کام کرتے رہیے، آپ اس سلسلے میں ہم سے بات نہ کیجیے۔ تو اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس سے۔ پھر آگے کیا ہوا، آگے آیتیں بتا رہی ہے۔ بہرحال اس سے جو کفار کی ہٹ درمی کے واقعات بتائے گئے ہیں، ہمیں اس سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات نہ لائیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔